قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست نہ مرد ہستا کہ دنیا دوست دارد، کہ یہ دنیا کو انہوں نے دوست بنایا، یہ بندہ مرد نہیں ہو سکتا۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ کا ولی کیسے ہوگا کہ یہ تو دنیا کے پیچھے ہے، کیونکہ ہماری ذہنیت تو ایسے ہی ہوتی ہے نا کہ اللہ کا ولی وہی ہو کہ جو جتنا بڑا جبہ کبہ اور داڑھی پہن کے اللہ داڑھی اس کی ہوگی اور پگڑی بڑی ہوگی، وہ اللہ کر ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی کو تو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، نہ کبھی پہچانا کہ اللہ کے ولی۔ حضرت والد صاحب کئی دفعہ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی اور ہوتے ہیں، یہ میں جیسے میں ہوں یا آپ، یہ ولی کوئی نہیں ہوتا، اللہ کا ولی کوئی اور ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ کے وہاں سے چل دیے کہ میں ان سے کیا بیعت کروں، کیا ان سے اصلاحی تعلق میں قائم کروں، چھوڑو پر یہ تو دنیا کے پیچھے۔ اب اس علاقے سے گزرے تو ایک مسجد سامنے آئی تو کہا چلو نماز پڑھ کے یہاں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں۔ نماز پڑھی، آرام کیا، آرام جب کرنے لگے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہے اور اللہ سوال و جواب کر رہے ہیں۔ تو یہ مولانا جو تھے، مولانا جامی، ان کے پاس لوگ آ گئے حق مانگنے کے لیے۔ ایک آیا کہ بھی فلاں حق دینا ہے، دوسرا آیا کہ بھی آپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، وہ بھی حق دینا ہے۔ حتیٰ کہ کیا دیکھتے ہیں کہ قطار کے قطار لوگ آ رہے ہیں کہ بھی حق دینا ہے، حق دینا ہے۔ اب وہاں تو کرنسی نیکیوں کی ہوگی نا، کوئی دنیا کی کرنسی تو وہاں نہیں چلے گی۔ اللہ سے دعا کیے کریں اللہ قیامت کے ہولناک مناظر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ بڑے مشکل معاملات ہیں۔ سب سے پہلے تو قبر ہی انسان کی بن جائے تو بہت بڑی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے کہ یہ سب سے پہلا قیامت کا منظر، سب سے پہلا یہ جگہ ہے، یہاں سے پاس ہو گئے تو آگے پاس ہو گئے، یہاں پر پھنس گئے تو آگے بھی نہیں کوئی بچا سکتا۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی یہی بات کی تھی کہ رزق کی وجہ سے آج اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر ایسی زندگی ہم گزارنے لگ گئے ہیں۔ اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ مومن آدم کی اولاد، اس کو اگر ایک پہاڑ سونے کا مل جائے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کہے گا اللہ دوسرا بھی دے، دوسرا بھی ملے وہ کہے گا اللہ تیسرا بھی دے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی صرف اس کا پیٹ بھر سکتی، باقی دنیا کی کوئی اور مٹی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ اور میں اور آپ تو ہم تو سونے کا پہاڑ کیا، ہم تو کہتے ہیں اللہ میں جنگل دے سونے کا، اس کے باوجود بھی ہمیں پورا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ہماری زندگی ایسی ہے۔ اور جب انسان قناعت اختیار کرتا ہے نا تو بعض اوقات کبھی آپ ہانگ کانگ میں بھی یہاں گرمیوں میں جا کے دیکھیں، جون جولائی کی سخت گرمی ہوتی ہے، جو کنسٹرکشن کرنے والے بعض چائنیز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کنکریٹ جو گرم پڑی ہوتی ہے، بعض اوقات دیکھا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی وہ سو جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں جب آپ اپنے گھر بناتے ہیں، آپ نے وہاں بھی دیکھا ہوگا کہ مزدور بعض اوقات آرام کرنے کے لیے وہ اینٹوں پہ ہی سو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کو وہاں پر بھی نیند آتی ہے، اور ایک بندہ جو ایئر کنڈیشن اور نرم گدوں پہ بھی بیٹھا ہے لیکن وہاں پر بھی اس کو نیند نہیں آ رہی۔ برکت نہیں ہے، کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ تو خیر، میں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا کہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ لینے والے تو اتنے آ گئے، یا اللہ میں کہاں سے دوں، اب تو میں بچنا میرا مشکل ہے۔ تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ خواجہ عبید اللہ احرار گھوڑے پہ بیٹھ کر اپنے ساتھ وہی جو ان کی فوج تھی وہ لے کے آ رہے ہیں اور میرے سامنے سے گزرتے ہیں۔ جب میرے سامنے سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں بندہ پریشان کھڑا ہے، یہ خواب میں ہے۔ پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ مسئلہ بن گیا ہے، حق لینے والے لوگ کھڑے ہیں۔ تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو ساتھ ان کی پوری فوج تھی، وہ بھی گھوڑوں میں تھے، ان سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ ہماری جو نیکیاں کچھ ہیں، یہ ایک عالم آدمی ہے، چلو اس کا بھلا ہو جائے، ہماری نیکیاں ان کو دے دو۔
اور کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا کہ ان کی اتنی نیکیاں ہیں، میرے لینے والے حق جو تھے وہ اتنے زیادہ ہیں، وہ ساری کی ساری نیکیاں انہوں نے دے دی، اس کے بعد بھی ان کی نیکیاں بچ جاتی ہیں۔ اب دیکھا کہ جب انہوں نے نیکیاں دے دی، میرا وہاں سے بچاؤ ہو گیا، اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا، اب میری آنکھ کھلتی ہے، تو میں سوچتا ہوں کہ میں کتنا بڑا بے وقوف تھا کہ میں ان کو ملے بغیر ہی آ گیا۔ کوئی نہ کوئی بات اس کے اندر ضرور ہوگی کہ یہ اللہ کے ولی ہوں گے، ورنہ ایسا مجھے خواب نہ آتا۔ تو اٹھ کے دوبارہ گئے۔ اب جب اٹھ کے دوبارہ گئے اس علاقے میں، بڑا ایک سکون ملتا ہے۔ اللہ کا کبھی آپ کو اگر وہاں لے جائے، ہم نے وہاں پر جب بیٹھے تو حضرت والد صاحب کی تلاوت بھی ہوئی تھی اور کافی دیر مراقبہ بزرگان دین نے وہاں کیا۔ ایک گارڈن سا بنا ہوا ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ تو اب جب واپس آئے تو حضرت سے جب ملے خواجہ عبید اللہ حرار سے، تو حضرت عبید اللہ حرار کے دل میں اللہ نے پہلے سے ہی الہام ڈال دیا تھا۔ سبحان اللہ ہی کہہ دیں، ہم ان بزرگوں کے الہام کے اور کشف کے قائل ہیں۔ تو خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تعلق بیت بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کہ جب یہاں پہلے آئے تھے شعر کیا پڑھا تھا؟ آئے ہائے ہائے، یہ بتاؤ کہ شعر کیا پڑھ کے گئے تھے؟ مولانا نے کہا میں نے کوئی شعر نہیں پڑھا تھا، بس میں ویسے ہی دیکھ کے نہیں۔ کہا کہ آپ نے کوئی بات ضرور کی تھی۔ جب بہت اصرار کیا تو مولانا جامی نے کہا میں نے کیا کہا تھا کہ نہ مرد استاں کہ دنیا دوست دارد، وہ بندہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست بنائے۔ تو حضرت خواجہ عبید اللہ حرار نے جواب کہا اگر دارد برائے دوست دارد، سمجھے نہیں؟ اگر دارد برائے دوست دارد، اگر اللہ دے تو وہ بندہ اپنے دوست پہ خرچہ کرے۔ دوست کون؟ وہ اللہ کی ذات۔ اگر مال اللہ دیتا ہے، آپ سمجھے کہ میں یہ ساری ریل پیل جو آپ نے دیکھی کہ میں یہ اپنے لیے کر رہا ہوں، میں جو مجھے یہ سب ملتا ہے وہ سب کا سب میں اللہ کے نام پہ دے دیتا ہوں، سب کا سب اللہ کے نام پہ دیتا ہوں۔ آج تک میں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، یہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے میں نے سارا اللہ کے راستے پہ لگایا ہے۔ اگر دارت برائے دوست دارت، اگر اللہ دے تو وہ اپنے دوست کی خاطر خرچ کیا ہے۔